السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، بصرہ کے ایک بادشاہ کی توبہ کا بہت ہی دردناک واقعہ۔ شروع میں تو وہ بادشاہ بہت عابد اور زاہد تھا، لیکن افسوس کہ پھر وہ دنیا داری اور بادشاہت کی طرف مائل ہو گیا، اور اس نے کیا یہ کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل تعمیر کرایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بادشاہوں کو اس طرح کے شوق ہوتے ہیں، اور اس بادشاہ نے محل کو طرح طرح کے سامان آرائش و زیبائش سے سجایا۔ ایک دن اس نے ایک بہت ہی عظیم الشان مہمان نوازی کا اہتمام کیا۔ بہت سے لوگوں کو دعوت دی، لوگ آئے، خوب کھایا، محل دیکھا، خوشی مسرت کا اظہار کیا، بادشاہ کو دعائیں دی اور چلے گئے۔ اسی طرح وہ کئی دن تک لوگوں کو مہمان نوازی کا اہتمام کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کام سے فارغ ہو گیا۔ ایک دن اس نے بھائیوں اور خاص دوستوں کی محفل لگائی ہوئی تھی۔ باتیں کرتے کرتے کہنے لگا، تم دیکھتے ہو مجھے اپنے اس محل کے بنانے کی کتنی خوشی ہے، اور اب میرا ارادہ یہ ہے کہ اپنے ہر ایک بیٹے کے لیے بھی اسی طرح کا ایک ایک خوش نما محل بنا دوں۔ اس لیے تم کچھ دن مزید قیام کرو، رکو، تاکہ خوب باتیں بھی ہوں اور ان محلات کی تعمیر کے بارے میں تم سے بہتر مشورہ بھی لے سکوں۔ وہ سب لوگ بادشاہ کے کہنے پر اس کے ہاں رک گئی۔ عیش و نشاط، لہو لعب میں دن خوب بسر ہوتے گئے۔ بادشاہ ان سے مشورے بھی کرتا رہا۔ ایک رات کا واقعہ ہے، لہو لعب کی محفل جمی ہوئی تھی۔ ایک غیبی آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے محلات بنانے والی اور اپنی موت کو بھولنے والی، زیادہ امیدیں وابستہ نہ کر، کیونکہ موت ایک تلخ اور اٹل حقیقت ہے جو تمام مخلوقات کے لیے ہے، خواہ وہ کتنی ہی خوشی اور مسرت میں ہو۔ الغرض موت تو بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرنے والے کے لیے بھی مقدر ہے۔ ایسے محلات نہ بناؤ جن میں تم رہو گے ہی نہیں، اور اب ریاضتوں اور عبادتوں کی طرف واپس پلٹ آؤ کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف فرما دے اور تمہیں گناہوں سے نجات مل جائے، ورنہ چند دن کی زندگی کے بعد قبر کا اندھیرا تمہارے مقدر میں ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب تم قبر کی زینت بنو گے اور قبر میں کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنو گے۔ اگر اپنی قبر میں اللہ کا نور چاہتے ہو، اپنی قبر کو روشن چاہتے ہو، اور قبر میں اعلیٰ زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو پھر پلٹ آؤ اللہ پروردگار کی طرف۔ غیبی آواز کا اثر یہ سن کر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ مارے خوف کے وہ سب کانپنے لگے۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا تم نے بھی یہ آواز سنی جو میں نے سنی ہے؟ تو سب نے جواب دیا، جی ہاں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تمہاری بھی وہ کیفیت ہے، اور کیا تمہارا بھی وہی حال ہے جو میرا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟
بادشاہ نے جواب دیا، میں اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس کر رہا ہوں اور میرے خیال میں یہ موت کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی اور بابرکت عمر عطا فرمائے۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے معزز سامعین، کوئی بادشاہ ہو، موت کا مزہ تو اس نے بھی چکھنا ہے۔ دنیا کا سب سے جابر بادشاہ نمرود، فرعون وغیرہ بھی چلا گیا، اور یہ بادشاہ جب اس کے ساتھی اس کے لیے دعائیں خیر کر رہے تھے اور بابرکت زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، تو بادشاہ نے اس وقت زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم میرے دوست ہو اور بھائی ہو، کیا میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ بادشاہ نے حکم دیا، شراب گرا دو اور آلات لہو لعب کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ پھر کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھے اور تیرے ان بندوں کو گواہ بنا کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں مجھ سے جو گناہ ہو گئے، جو کوتاہی ہو گئی، جو غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ رب العزت، میں اس پر شرمسار ہوں۔ اے اللہ، میں تجھی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے مہلت عطا فرمائے تو اپنی اطاعت کی طرف رجوع کی صورت میں مجھ پر اپنی نعمتوں کا اتمام فرما دے، اور اگر تو نے میرے لیے موت کا فیصلہ فرما ہی لیا ہے تو پھر صرف اپنے فضل اور کرم اور اپنی رحمت کے ساتھ میرے تمام گناہ معاف فرما دے۔ بادشاہ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے کہنا شروع کر دیا، اللہ کی قسم، موت، اللہ کی قسم، موت۔ علماء کی یہ رائے تھی کہ اس بادشاہ کی توبہ پر موت واقعہ ہوئی۔ تو گرامی قدر حضرات، اس واقعہ سے سبق سننے کو یہ ملا کہ موت تو ہمارے مقدر میں ہے، اور یہ رنگین عیش والی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، ایک نہ ایک دن اس کا اینڈ اور خاتمہ ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کے حضور اپنے آپ کو جھکانا چاہیے اور سچی توبہ کرنا چاہیے۔ تو گرامی قدر حضرات، کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ؟ اگر پسند آئے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔